جو ٹاپک پہ ہم آج بات کر رہے ہیں تو ہم ہمارے بھائیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کوئی ایک دلیل ہے؟ یہ دینی مسئلہ ہے کہ دنیاوی مسئلہ ہے؟ پہلے بتاؤ. عید میلاد جو آپ مناتے ہیں تو میلاد النبی منانا یہ دین کا مسئلہ ہے یا دنیاوی چیزیں ہیں؟ اب دنیاوی چیزوں کے اندر مثال دے رہا ہوں کہ مان لیجئے سے ایک مائک ہے، ابھی 2 مائک لگا دو، 3 لگا دو، 4 لگا دو، 5 لگا دو، چلے گا، دنیاوی بات ہے. ہم لوگوں کو جو چیز کی ضرورت لگے ہم کریں گے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. دنیاوی چیزوں کے اندر اختیار ہے، آپ چاہیں تو براؤن کرتا پہنو، چاہے تو مطلب آپ جو بھی کلرز ہیں، جیسے وائٹ پہننا چاہتے ہو وائٹ پہنو. ہاں، یہ بیک گراؤنڈ میں انہوں نے لگایا ہوا آج یہ بلو ٹائپ کی ڈیزائن ہے، اگر اس کو کوئی مرون ہو یا کوئی کلر ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن عبادت کے اندر کیا ہم نماز کے اندر کوئی اور 5ویں 6ٹھی نماز لا سکتے ہیں، فرض نماز، یا کوئی سنت بھی ہم لا سکتے ہیں اپنی طرف سے؟ دین کے اندر کوئی چیز لا سکتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ ہم دین کے اندر نئی چیزیں لے آئیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کی مرضی سے نہیں بات کرتے تھے، اور ہم لوگ اپنی مرضی سے لے کر آ جائیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی خواہشوں سے نہیں بات کرتے، ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی ہے جو ان پہ نازل ہوئی. تو ذرا سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جب دین کا مسئلہ ہے اور اس کی ایک حدیث نہیں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک ہمارے ساتھ تھے، دنیا میں موجود تھے، اور دنیا میں 23 سال کی اپنی زندگی میں سے جو نبوت والی زندگی 23 سال کی، اس میں 1 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نہیں منایا. 1 سال. انہیں تو پتا ہی تھا نا کہ میں کب پیدا ہوا ہوں، کیا ہے میری پیدائش. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال میں نہیں منائے. اور سالانہ طور پہ کچھ بھی نہیں منائے کیا؟ نہیں، سالانہ طور پہ منائے، عید منائے، 2 عیدیں منائے. سالانہ طور پہ جب 2 عیدیں منا سکتے ہیں تو تیسرے میلاد النبی عید میلاد بھی منا سکتے تھے نا. نہیں منائے. سالانہ طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہاں فرعون کے ظلم سے، تو عاشورے کے دن کا روزہ سالانہ طور پہ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی ہاں، ثابت ہے. لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ طور پہ کوئی اپنی میلاد نہیں منائی جیسے لوگ آج کر رہے ہیں. تو یہ تو دین کا مسئلہ ہے، اور اس کے اندر ہمارا دین وہ دین ہے جو مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا دین. اب اگر یہ پانی کا گلاس ہے، یہ پانی کے گلاس میں جب یہ پورا بھر جائے گا تو پھر اس کے اندر اور پانی نہیں آ سکتا ہے، اور پانی آ سکتا ہے، مطلب کہ بھرا ہوا نہیں ہے. جب دین مکمل ہے تو اس میں دین میں نئی چیز نہیں آ سکتی. ہاں، دنیاوی طور پہ آپ کو ایک کی جگہ 2 مائک یہاں رکھنے کا ہے، رکھ لو، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن دین میں نئی چیز نہیں آ سکتی. یہ بات ہے. تو آئیے ہم دونوں شیخ سے ریکویسٹ کروں کہ اگر دونوں شیخ کچھ بنیادی باتیں پہلے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہم جو باتیں کریں گے آج، اور بلکہ ایک اوپن انویٹیشن ہے ہماری طرف سے کہ کوئی بھی ہمارا بھائی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ثابت ہے دین میں، ہاں دین میں ثابت ہے، تو آپ آئیے نا یہاں بات کریے، ایک دلیل پیش کر دیجئے. ایک دلیل سے بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے. ہم آپ سے نہیں کہیں گے 10 دلیل دو، ہم کہیں گے ایک دلیل دے دو، ایک دلیل. اور جب آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کل بدعت ضلالہ، سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے، تو کون سی گنجائش بچتی ہے کہ آپ نئی چیز لا سکتے ہیں؟ سب کے سب، کل بدعت ضلالہ، سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے. تو دین میں نئی چیزیں نہیں آ سکتی، وہ ضلالہ ہے، گمراہی ہے. فہو رد، وہ چیز رد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو جائیں گے حوض کوثر پر، سخت ناراض ہونے والے ہیں، خوش نہیں ہونے والے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں نئی چیزیں لانے والوں سے کیا خوش ہوں گے، استقبال کریں گے کہ ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا؟ نہیں، سخت ناراض ہو کر کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں نکالی. تم نے دین میں نئی چیزیں نکالی، تم لوگ جاؤ، دور ہو جاؤ یہاں سے. محروم ہو جائیں گے حوض کوثر پر جام کوثر پینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں. تو کتنی سمپل سی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ناراض کرنا چاہتے ہیں. لوگ تو نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، اور محبت کا نعرہ کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض جس کام سے ہونے والے ہیں قیامت کے دن، وہی کام کر رہے ہیں. دنیا میں بھی ناراض تھے، سختی سے وارننگ دی کہ یہ کام نہیں کرنا، وہی کام کر رہے ہیں جو منع کیا گیا ہے. دین میں نئی چیز نہیں آ سکتی. بولو بتاؤ، آج ہم لوگ عیسائیوں کو کیوں گمراہ مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ بولتے ہیں نا، لیکن وہ لوگوں نے نئی چیزیں اتنی لائی کہ وہ اوریجنل دین، جس دین کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، جو دین اسلام ہی تھا، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب پہ، وہ عیسائیت میں، وہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے نئی چیزیں لائے. بولو آپ، جب ان کا نیا لانا غلط ہے تو ہم لوگ نیا لائے تو ہم کیسے صحیح؟ وہ لوگ نیا لائے، عیسائی نئی چیزیں لائے تو گمراہ، ہاں ضالین میں سے، یا ہاں، اور ہم لوگ نئی چیزیں لائے تو ہم لوگ ہدایت یافتہ. یہ کیا بات ہے؟ 2 معیار کیوں ہے؟ اگر غلط ہے تو ان کے لیے بھی غلط ہے، ہمارے لیے بھی غلط ہے. اگر ہمارے لیے صحیح ہے تو ان کے لیے کیوں غلط؟ ان کے لیے کیوں غلط؟ وہ دین میں نئی چیزیں نکالے عیسائیوں نے تو غلط کیے، اور ہم لوگ نئی چیزیں کریں تو کیسے صحیح ہو سکتا؟ تو بھائی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے بھائی جو یہ بدعت کرتے ہیں وہ آ کے یہاں پہ آج ایک دلیل دو. ایک دلیل ہے تو ایک دلیل پیش کرو، اور نہیں ہے
تو مانو کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا فہو رد ہے، وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. یعنی سوچو آپ محنت بھی کر رہے ہو، کوشش بھی کر رہے ہو، پیسہ بھی دے رہے ہو، قربانی دے رہے ہو. بھائی وہ جا کے نعرے بازی کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن وہ سب چیز ضائع ہے. فہو رد کہا، کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلالہ کہا، دلالہ. تو یہ دلالہ ہے، یہ چیز مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اس سے کوئی ثواب نہیں ملنے والا بلکہ یہ چیز ویسٹ ہونے والی ہے. کلو بدعت دلالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو میرے بھائی میری بہنیں یہ چھوٹی چیز نہیں ہے محنت کر کے گمراہی ملے. یعنی ایک تو فری میں گمراہی، ایک تو جذبات تھوڑا سا کم ہے ہمارے اندر، ہم لوگ کمزور ایمان والے آج کے مسلمان ہیں. اب اس ایمان کے ساتھ ایسا کام کیوں نہ کریں جو ثابت ہے، ایسا کام کیوں نہ کریں جو کنفرمڈ ہے، جو سنت میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا، صحابہ اکرام نے عمل کیا. ایسے ایسے بہت سے کام ہیں، کمی ہے کیا؟ ایسے کاموں کی کمی ہے کیا؟ ویسے کاموں میں اپنے جذبے کو کیوں نہ خرچ کریں، اور ایسا کام کیوں کرنا ہے جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ایک دلیل نہیں ہے تو آ کے پیش کریں. اچھا عجیب سی بات میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، ایک کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف ایسے بھی آواز لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں بدعت کرنا اچھی چیز ہے. سنیا، یہ کہتے ہیں بدعت کرنا اچھی چیز ہے. ہاں بولے اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، کل بدعت حسنہ، اچھی اچھی بدعتیں بھی ہوتی ہے، اس کے لوگ آتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلو بدعت ضلالہ کہا، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ لوگ اس کی دلیل بھی دیں گے، میلاد کی دلیل بھی دینے کی کوشش کریں گے، آدھی ادھوری حدیث بتا کر کے. فل حدیث نہیں بتا سکتے، آدھی ادھوری حدیث بتا کر کے. تو بات یہ ہے کہ اگر یا تو دلیل ہے تو پھر وہ سنت ہے، یا تو دلیل نہیں ہے تو وہ بدعت ہے. تو آپ کہوں گے بدعت ہے اور اچھی بدعت، لیکن دلیل بھی ہے. تو دلیل ہے تو سنت ہو گئی، تو بدعت تو رہی نہیں. اور اگر بدعت ہے تو دلیل نہیں ہے، مطلب وہ دونوں اینڈ سے آتے ہیں. بعض لوگ کیونکہ ہماری باتیں ہوئی ہے اس موضوع پر تو کچھ ایکسپیرینس اس بارے میں ہوئے ہیں، لیکن آج پھر ایکسپیرینس ہوگا. ہماری پچھلی بھی ریکارڈنگز بہت ساری ہے اس موضوع پر ڈسکشنز کی، لیکن مقصد یہی ہے کہ کیوں نہ ہم اس جذبے کے ساتھ ایسا کام کریں جو ثابت ہے. میرے بھائی میری بہنیں آج کتنا پریشان ہیں نا ہم مسلمان، کیا ابھی بھی نہیں سمجھیں گے کہ سنت پہ واپس آ جاتے ہیں؟ بدعتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، دنیا میں بھی پریشانی ہے، دنیا میں بھی بربادی ہے، آخرت میں بھی بربادی ہے. اللہ کی مدد کیا بدعت کر کر کے ملنے والی ہے؟ کیا بدعتیں کر کے اللہ کی مدد ملنے والی ہے، اللہ کی رحمت برسنے والی ہے؟ تو سمجھنے والی سمپل سی باتیں ہیں.